صحابہ کا ایک سفر ایسا ہوا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، ننگے پاؤں، کپڑے پھاڑ پھاڑ پاؤں پہ لپیٹے، نام ہی بن گیا غزوہ ذات الرقاع۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں۔ عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پہ یہ خوشبو کیسی لگی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ حضور تزوجت، میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے شکایت کی کہ اچھا مجھے نہیں بلایا، نہیں کہا تو میرے سے پڑھواتے، تو پیچھے بڑھ جائے، تم نے آنا ہے، فلاں نے بھی آنا ہے، شادی شادی۔ ہاں ایک بات فرمائی، عبد الرحمن ولیمہ کر لینا چاہے بکری۔ تو میرے بھائی تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ یہ ضرورت ہے، کھانا ضرورت ہے، کپڑے ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے، اس کو بقدر ضرورت لگ۔ اصل ہمارا کام اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، چائنا والوں کو ہدایت ملے، سارے یورپ کو ہدایت ملے۔ یا اللہ جو کلمے کی نعمت سے محروم ہے توبہ، مرتے ہی جہنم کی آگ ہے، اور آخرت تو ہے جہنم ہے ہی، دنیا بھی جہنم۔ جو کلمے سے محروم ہے کیا کر رہے ہیں؟ کتے کھاتے، بلیاں، چھپکلیاں، سانپ کھا جاتے ہیں، دنیا بھی جہنم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، تو چیز جہاں کے لیے بنائی وہاں نہ لگانا، کہیں اور لگا دینا، یہ ظلم ہے۔ یہ جان، یہ مال، یہ وقت، یہ زندگی، یہ صحت، یہ طاقت، یہ استعداد، یہ قوت اللہ نے دی ہے، کس لیے؟ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر لگے، انسانیت کی ہدایت کی فکر میں لگے، مسجدیں آباد ہو، لوگ اللہ کو پہچانے، لوگ اللہ کی مانے، اس پر جان لگتی، قوت لگتی، صلاحیت لگتی، دماغ لگتا۔ آج وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر، ضرورتوں کو پورا کرنے پر، خواہشات کو بڑھانے پر، خواہشات کو پورا کرنے پر، اپنے کاروبار کو اوپر بڑھانے پر، زور غلط جگہ لگا، یہ ظلم ہوا، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، نیک ہو کر چھوڑ دیں گے، دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں کوئی قبول نہیں ہوں گی، یہ سوال کریں گے اور پورا نہیں کیا جائے گا، یہ مدد مانگیں گے، ان کی مدد نہیں ہوگی، اپنے کام سے ہٹ گئے۔ تو بھائی یہ جو مجمع، یہ اجتماع، یہ کس لیے؟ ہم پہچانے ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے، قوموں کی قومیں اسلام میں آ رہی ہوں، ملکوں کے ملک اسلام میں آ رہے ہوں، اور قبائل کے قبائل اسلام میں آ رہے ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج تک 40 سال زندگی کے گزر گئے، 20 سال 50 سال صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، قوت غلط جگہ لگ گئی، جو آج تک ہم سے یہ ظلم ہوا، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ بہت بڑا قصور ہوا، اور بقیہ جو زندگی رہ گئی پتہ نہیں کتنی ہے، اس کے بارے میں عزم کر لیں، اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اجتماع اس لیے ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہو مجمع میں، اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت آئے۔ تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ جی؟ اچھا یہ کام آسان ہے، سب کر سکتے ہیں بھائی، غریب بھی، امیر بھی، پڑھا لکھا، ان پڑھ۔ کیا کرنا ہے اس میں؟ پہلا کام کیا ہے اس محنت میں، تبلیغ میں؟ پہلا کام کہ کیسے سب کا یقین ٹھیک ہو جائے، دل میں یہ بات اتر جائے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے، حالات بنانے والا کون ہے، خوشیاں دینے والا کون ہے، مسائل حل کرنے والا کون ہے، عزت دینے والا کون ہے، حفاظت کرنے والا کون ہے، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ صمد کون ہے؟ اللہ۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ سب محکوم ہیں، اور حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں، اور قادر کون؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، اور کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرو؟
ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی اللہ کو راضی کرنا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. ہم ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال، ہر وقت، ہر چیز، ہر صبح، ہر شام، دن اور رات، ہمارا غریب، ہمارا وزیر، ہمارا مالدار، سب کس کے محتاج ہیں؟ کس کو راضی کرنے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ اس کو بتاؤ کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دے میں تو قریب ہوں، بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. تبلیغ میں محنت ہے، یہ جو مجمع ہے کیا کرے؟ روزانہ کی محنت، گھر گھر جانا، گلی گلی جانا، دکانوں پہ پھرنا، دفتروں میں، کھیتوں میں، جہاں تک ہم جا سکتے ہیں روزانہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے تشکیل میں ہے، مقام پر ہے، پھر رہے ہو گھر گھر جا کے ایک ایک کو سمجھانا او بھائی کس کو راضی کر لو، کس سے محبت کرو، کس کی اطاعت کرو، ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، تمہیں لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس. اور اللہ کا وعدہ ہے بڑا پکا ٹھکا ہے، اور بھائی رہنا نہیں ہے، جانا ہے. یہ اللہ کو راضی کرے. جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیسے اللہ گنا رہے، کیا میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں زبان نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں 2 ہونٹ نہیں دیے؟ کیسے اللہ اپنی نعمتوں کو گنواتے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو بھی تم پر نعمت ہے کس کی طرف سے؟ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ فرمائے لوگوں، اللہ ہم سے مخاطب ہے، اے لوگوں جو اللہ کی تمہارے پر نعمتیں ہیں انہیں یاد تو کیا کرو. ہوئے انہیں کیا کرو؟ یہ ہاتھ کس نے دیے؟ یہ آنکھیں کس نے دی؟ یہ بولنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ عقل کس نے دی؟ یہ پاؤں کس نے دیے؟ یہ سننے سمجھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ یہ دل کس کے امر سے چل رہا ہے؟ جگر کو کون چلا رہا ہے؟ رگیں، ہڈیاں، جوڑ، پٹھے، پتا، پھیپھڑا، کھانا، یہ سب کون؟ سارا نظام کون چلا رہا ہے بھائی؟ تو کس کو راضی کرو، کس کو ساتھ لے لو بھائی؟ لا الہ الا اللہ. بھائی کو بٹھاؤ بھی، یہ کیا کر رہا ہے اللہ کے؟ کتنے آدمی کو وہاں سے آپ کندھے پلنگتے ہوئے آئے سب کے آپ کو. لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے. دیکھو ایک بات ہے، رخ صحیح ہو گیا اور رفتار ہے چیونٹی کی، اور رخ غلط ہو گیا اور رفتار ہے جہاز کی، منزل پہ کون پہنچے گا؟ چیونٹی کی رفتار والا کہ جہاز کی رفتار والا؟ آج رفتار بہت تیز ہے، تیزیاں، چالاکیاں، ہوشیاریاں، پھرتیاں اور مصروفیات، صبح ادھر، دوپہر ادھر، شام ادھر، ٹائم نہیں ہے. رخ صحیح نہیں ہے، رخ صحیح نہیں. پیسہ مل جائے، دکان مل جائے، دفتر مل جائے، کاروبار مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، چیزیں مل جائے، وزارت مل جائے، صدارت مل جائے، یہ رخ غلط ہے. تبلیغ میں کہہ رہے ہیں کہ بھائیو کس کو ساتھ لے لو؟ ساری دنیا کی تمہیں دولت مل گئی، حکومتیں مل گئی، وزارتیں مل گئی، چیزیں مل گئی، عہدے مل گئے، اسلحہ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا.
اللہ نہ ملا تو دیکھو ایک لکھے، کیا لکھے؟ ایک، پھر لگایا صفر، کتنے ہو گئے؟ بولو بھائی، دوسرا صفر 100، تیسرا صفر 1000، چوتھا صفر 10,000، پانچواں صفر 1,00,000۔ اب صفر لگائی جاؤ، 1,00,000، 10,00,000، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 1 خرب، 10، چلتے جاؤ صفرے پہ صفرے۔ اب پتہ کیا کرو، 1 ہٹا دو تو پیچھے کیا رہ گیا؟ صفر۔ لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، 1 دکان 10 دکان، 1 پلازہ 10 پلازے، 1 پلاٹ 10 پلاٹ، 1 فیکٹریاں 10 فیکٹریاں، 1 عہدے 10 عہدے، 10 ڈگریاں لے لو، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو کیا ہو؟ صفر صفر۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، یہ سارا مجمع کیا کرے؟ پھرے، ایک ایک کی منت اور خوشامد، ایک ایک کے پاس جانا، بھائی اللہ کو راضی کر لو بھائی، ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سال کے کتنے مہینے؟ بولو بھائی، سال کے کتنے مہینے؟ 12۔ اور اذان کے کتنے کلمات؟ 12۔ اذان کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ کتنے کلمات ہوئے؟ 12۔ سال کے مہینے 12، اذان کے کلمات 12۔ یہ 12 کلمات پورا سال پوری دنیا میں ہر وقت گونج رہے ہیں۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہیں فجر، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء۔ اذان کی ابتدا کون سے لفظ سے؟ اللہ، اور انتہا کون سے لفظ سے؟ لا الہ الا اللہ۔ نماز کی ابتدا کون سے لفظ سے؟ اللہ اکبر اللہ، اور نماز کی انتہا کون سے لفظ سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ، یہ اللہ کی عظمت دل میں اترے، کوئی بڑا نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی خوشیاں دینے والا نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں، سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، 2 باتیں سب مانتے ہیں، کیا اس باہر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ گرمی، سردی، بارش، دن، رات، چاند، ستارے، سورج، چاند کا بڑھنا گھٹنا، ہواؤں کا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں چلا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے حکومت چلا رہی ہے، یہ تو اللہ کا نظام، سب مانتے ہیں۔ دوسری بات سب مانتے ہیں، جسم کے اندر کا نظام، دل کا، جگر کا، رگوں کا، ہڈیوں کا، جوڑوں کا، پٹھوں کا، پتے کا، پھیپھڑے کا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ سب مانتے ہیں۔ تیسری بات نہیں مان رہے، کیا کہہ رہے؟ ساری کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، میرے اندر کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، اور دکان کو میں چلا رہا ہوں، گھر کو میں چلا رہا ہوں، دفتر کو میں چلا رہا ہوں، کاروبار کو میں چلا رہا ہوں، اور تجھے کون چلا رہا ہے بھائی؟ میں نے سے پوچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا نا۔ آنکھیں نہ ہوتی تو کر لیتے، ہاتھ نہ ہوتے تو کر لیتے، عقل نہ ہوتی تو کر لیتے، پیٹ میں درد ہوتا تو کر لیتے، بخار ہوتا تو کر لیتے۔ تبلیغ میں محنت ہے، دعوت، پھرنا، نقل و حرکت، گھر گھر جانا، ایک ایک تک پہنچنا، یہ بات سمجھنا، یہ بات سمجھانا۔ او بھائی، ہمارے مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ ساتھ ہوگا تو دنیا بنے گی، آخرت بنے گی، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی بھائی۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاؤ، بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ، اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ایک ہے، دوسرا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاؤ، کہ نبی کی اتباع کرو،
کہ نبی کے طریقے پر آؤ، نبی والی سنت کو اپنانا، نبی والے اعمال کو اختیار کرنا، نبی والی زندگی کو اختیار کرنا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہے کرنا، اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جانا، یہ دین ہے۔ جو اللہ رسول کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ رسول کو نہ پسند ہمیں بھی نہ پسند، یہ ایمان ہے۔ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، نیکی کر کے خوشی ہو، برائی سے کیا ہو کراہیت ہو، برا لگے گرانی ہو، کہ یہ ہے ایمان۔ ہمیں کیا پسند، بیوی کو کیا پسند، بچوں کو کیا پسند، دوستوں کو کیا پسند، نہیں 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 نہیں، جو اللہ کو پسند، جو اللہ کے نبی کو پسند وہ کرنا ہے۔ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ دو باتیں سب مانتے ہیں، کیا دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، دوسری بات دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا۔ کوئی گورا بنا کوئی کالا، کوئی مرد کوئی عورت، اپنا کوئی دخل نہیں، اپنی کوئی مرضی نہیں، جانے میں کوئی مرضی نہیں۔ کوئی 20 سال میں مرا، کوئی 40 سال، کوئی 60 سال، کوئی 10 سال سے بیمار ہے زندہ، اور کوئی بیماری نہیں تھی مر گیا، کوئی مرضی نہیں، نہ آنے میں مرضی نہ جانے میں مرضی۔ بھائی تیسری بات بھی مانے کیا کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزار۔ میری مرضی کیا بھائی مرضی، بھائی باپ مرا تھا کوئی مرضی تھی، پیٹ میں درد ہوا کوئی مرضی تھی، ماں مری تھی کوئی مرضی تھی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ واہ واہ، بندگی اللہ کی ماننا ہے، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اور کیسے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ہے۔ اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں، ساری خوشیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی۔ سب سے اونچی شان والے اللہ نے ہمیں نبی دیے۔ آپ ایک سفر میں کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا اور نمکین اور کھارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو۔ آپ ایک سفر میں پورا لشکر ساتھ ہے، پانی ختم، لشکر پیاسا، جانور پیاسے، ایک پیالہ پانی رہ گیا۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے گئے، سارا لشکر سیراب ہو گیا اور پانی ختم۔ صحابی فرماتے ہیں 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو، یہ کام ہے۔ اس بات کو لے کے پھرنا بھی چلہ لگ گیا کہ اجتماع میں تو آئے تھے، بھی 4 تو لگے، بھائی روزانہ اس محنت کو کرنا، اس پر جان کھپانا، جانا، گلی گلی جانا، دکانوں پہ جانا، دفتروں میں جانا، کھیتوں میں جانا، مزدوروں کے پاس جانا، ریڈی والے کے پاس، جس کا جہاں تک ہاتھ بڑھتا ہے جانا، منت خوشامد پیار محبت سے۔ بھائی اللہ کو راضی کر لو، بھائی اللہ کو ساتھ لے لو، بھائی اللہ ساتھ ہوگا تو دنیا آخرت بنے گی، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ مال سے نہیں کام بنتے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وهو، کیسے زوردست، جو اپنے ایمان کو اچھا بنائے، یقین اللہ کی ذات پر، جنت کا یقین، جہنم کا یقین، قیامت کا یقین، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین، حساب کتاب پر یقین، فرشتوں پر یقین، تقدیر پر یقین، اور جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے، اللہ فرما رہے ہم ضرور بھی ضرور اسے حیات طیبہ عطا کریں، خوشگوار زندگی، محبت والی زندگی، پرسکون زندگی، مزیدار زندگی، عافیت والی زندگی، سہولت والی زندگی، آسانی والی زندگی۔ حیات طیبہ جامع لفظ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا، شرط ہے جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں گے۔ اور بھائی آسانیاں پیدا کرنے والا اللہ ہے، بھائی کیا کرو اللہ کی مانو، بھائی
اللہ کی نافرمانی سے بچو، آسانیاں اللہ پیدا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس آیت پر عمل کر لیں نا تو سارے مسئلے حل ہوں، وہ ایک آیت ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے ایک طلب پیدا کی، میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس کو لے لیں تو ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ جسو سے پیدا کی آیت ہے، پھر آپ نے وہ آیت بتائی وَاتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ فرماتے میں ہر تنگی سے اسے نکالوں گا اور وہاں سے اس کے کام بناؤں گا جہاں سے وہ منہ گمان بھی نہیں۔ اللہ کام بنائے، اللہ مسئلے حل کرے گا، اللہ خوشیاں دے گا، اللہ برکتیں دے گا، اللہ محبتیں دے گا، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ پریشانیاں ختم کرے گا، اللہ فساد ختم کرے گا، اللہ مسائل حل کرے گا۔ اللہ، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے، یہ مال سے نہیں ہوتا، یہ چیزوں سے نہیں ہوتا، یہ اسباب کی کثرت سے نہیں ہوتا، اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ جب دونوں فوجیں ٹکرائی ہیں، یہ 313 وہ 1000، یہ 79 وہ مسلح، تو کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے جب دونوں فوجیں ٹکرا گئی، میدان جنگ گرم ہو گیا، میں میدان جنگ سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آیا دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی اس وقت کیا کر رہے ہیں، کون سا عمل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی عمل میں لگے ہوئے۔ تو کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ حضرت علی فرماتے میں پھر کیا میدان جنگ کرتا رہا، پھر میں نکلا، پھر واپس آیا میدان حضور کے خیمے میں، میدان جنگ سے نکل کر تو حضور سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے۔ میں پھر چلا گیا میدان جنگ کرتا رہا، میں تیسری مرتبہ نکل کر آیا کہ اب دیکھوں کہ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر یہ تھا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اور دری فرماتے آپ نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ مسلمانوں کو فتح نہیں ہو۔ مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں، چیزوں کی کثرت نہیں، اسباب کی کثرت نہیں، مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے، اللہ کے سامنے تضرع، اللہ کے سامنے زاری، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف دوڑ لگانا۔ تبلیغ میں کیا محنت کہ دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، مالداروں کی طرف نہیں بلکہ مالدار بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، حکومتوں کی طرف نہیں بلکہ حکمران بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف۔ رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفا